منافق نہیں ہے بلکہ یہ خود طاغوت بن چکا ہے، جو لوگوں کو غیر اللہ کی پوجا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ان آیات کے اندر غور کیا جائے تو پھر ہمارے معاشرے کی تصویر کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ منافقین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور سے فیصلہ کرواتے تھے۔ ان کو منافق کہا جاتا ہے جو اللہ رسول کے فیصلے کے مقابلے پر کسی اور سے فیصلہ کروائے۔ ذرا اپنے ملکوں کے اندر نظر دوڑاؤ، اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاؤ۔ ہماری عدالتیں، جن عدالتوں میں جا کر ہم دروازہ بجا کر فیصلہ کرواتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کی عدالت ہو، وہ ہائی کورٹ کی عدالت ہو، کیا اس عدالت میں نظام، قانون، فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے یا لوگوں کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے سوچئے، وہاں فیصلہ قرآن کی آیت کے مطابق ہوتا ہے یا لوگوں کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق ہوتا ہے؟ اگر عدالت میں جا کر کہا جائے کہ جناب یہ جو جج ہے نا یہ عورت ہے، یہ جو ملکی سربراہ ہے یہ بھی بی بی ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عورت کی حکمرانی سے منع کرتا ہے، وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، قرآن و حدیث منع کرتا ہے نا، ہمارا آئین منع نہیں کرتا، ہمارا دستور منع نہیں کرتا، ہمارا بنایا ہوا نظام منع نہیں کرتا۔ وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے اور پھر اس نظام کو مانا جائے، پھر اس نظام کے تحت عدالتوں میں رجوع کیا جائے، پھر ان عدالتوں کو تسلیم کیا جائے، تو پھر مالک کہتا ہے ان عدالتوں سے فیصلہ کروانے والے طاغوت سے فیصلہ کروا رہے ہیں۔ اس آیت میں 3 نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، غور کیجئے۔ ان سے اعراض کیا جائے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا سے فیصلہ نہیں کرواتے، یہ آیت ہمیں درس دیتی ہے۔ ان سے اعراض کیا جائے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ محض انہیں حقیر اور ذلیل جاننے کی خاطر ان سے اعراض کیا جائے، ان کو مستقل چھوڑا نہ جائے، بلکہ ان کو دعوت ایمان کی دی جائے، دعوت اتباع رسول کی دی جائے، دعوت طاغوت سے انکار کی دی جائے، ان کو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آنے کا پیغام دیا جائے۔ انہیں نصیحت کی جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور غصے اور عذاب سے ڈر جاؤ، انہیں اللہ کی پکڑ کا خوف ان کے دل میں پیدا کیا جائے، ان کے ساتھ نصیحت کا معاملہ برقرار رکھا جائے، ان سے ایسی بات کی جائے جن کے ذریعے ان کے دل پہ اثر ہو، قول بلیغ، کھلی ہوئی بات، ایسی اثر والی بات ہو جو ان کے دل کو نرم کر دے، الفاظ عظیم الشان ہو، معنی عظیم الشان ہو، پیش کرنے والے کا اسلوب بہت پیارا ہو کہ لوگوں، دنیا کا ہر انسان اس سے غلطی ہو سکتی ہے، دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں یہ اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے قانون کے مقابلے پر قانون بنانے کے لیے نہیں آئے۔ قانون تو بن چکا، قرآن دنیا پہ آ چکا، معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رہتی دنیا تک یہ قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ایسی محفوظ، نہ اس کا کوئی زیر تبدیل کر سکتا ہے، نہ زبر اور نہ پیش، نہ کوئی آیت بدل سکتا ہے، نہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے۔ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا اپنے عرش پر مستوی اللہ ہے۔ اس کی طرف آؤ، اللہ کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ مالک عز و جل انبیاء کو بھیجنے کا مقصد قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجنے کی بنیادی وجہ، بنیادی مقصد ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ ان انبیاء کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، ان کی اطاعت کی جائے، ان سے فیصلہ کروایا جائے، ان کی بات آنے کے بعد کائنات کے ہر بندے کی بات کو ٹھوکر مار دی جائے اور اللہ کے رسول کی بات کو سینے سے لگا لیا جائے۔ گویا منصب رسالت یہ ہے کہ انبیاء اپنی امتوں کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں، امت پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے نبیوں کی اطاعت کریں، کسی اور کی اطاعت نہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سابقہ انبیاء کی طرح انہی میں سے ایک نبی ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا آپ پر اور مجھ پر اور قیامت تک آنے والا وہ انسان جو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس پہ فرض ہے زندگی کے ہر مسئلے کے اندر اطاعت کرے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی، خروج کیا، باہر نکلا، کسی اور کو اپنے اختلافات کے حل کے لیے چنا، اس کو وہ اتھارٹی دی، تو پھر اس نے محمد رسول اللہ کا
اقرار کرنے میں جھوٹ بولا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے اقرار نہیں کیا، کیونکہ اقرار وہی کرتا ہے جو زندگی کے ہر مسئلے کے اندر اپنا فیصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، ذرا غور کیجئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرنا، کسی اور سے فیصلے کروانا، کسی اور کو حاکم ماننا، کسی اور کو اپنے جھگڑوں کے اندر حاکم تسلیم کرنا، فیصل تسلیم کرنا، جس کے فیصلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے ٹکرا رہے ہوں، نبی کے ارشادات کے مطابق نہ ہو، مالک نے اس عمل کو ظلم قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ ظلم کرنے کے بعد، یہ گناہ کرنے کے بعد کہ اپنا جھگڑا آپ کے دربار میں نہ لائیں، آپ کی عدالت میں نہ لائیں، آپ کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ کسی اور سے یہ عمل کروا لیں، کسی اور کو حاکم اور فیصل مان لیں، لیکن جب ان کو اپنے اس گناہ کا احساس ہو، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے اور پھر آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے معافی کا سوال کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی کا سوال کرو، تو پھر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم پاؤ گے تمہارا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ اگر یہ غلطی ہو جائے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے پر پنچایت کا فیصلہ، جرگے کا فیصلہ، عدالت کا فیصلہ، قوم کا فیصلہ، برادری کا فیصلہ، کسی اور کے فیصلے کو مانتا ہے، رسول کے فیصلے کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے اپنی غلطی پر، وہ آ کر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اب وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے اس ظلم کا اقرار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، تو اپنے اس گناہ کے بارے میں مالک اسے کہتا ہے جو تو گناہ کر کے آیا ہے، سن لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ کچھ لوگ اس آیت سے یہ غلط استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھا جی قرآن پاک میں ہے کہ جب آپ گناہ کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تو اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہم سے آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے۔ تو قرآن پاک کی آیت کی نص کیا ہے؟ جاؤک، کہ آپ کے پاس آئے۔ قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ آئے، آپ کے پاس آئے۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے، اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کے لیے اور جن امت کے لوگوں سے گناہ ہوتے رہے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ معاف کرتا رہا۔ یہاں ذکر نبی کے پاس آنے کا ہے، نبی کی قبر پہ آنے کا نہیں۔ اور مولویوں نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے۔ میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا، وہ کہتا ایک بدو تھا، عرابی تھا، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا، یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہگار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، میرے لیے اللہ سے معافی مانگو، ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس سے یہی مطلب نکلتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بدو چلا گیا۔ ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو، اس عرابی کو پکڑو، اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پہ آنے والوں کے حالات کو جانتے ہوتے، ان کی باتیں سنتے ہوتے، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہوتے، ان کے لیے درخواستیں اللہ کے دربار میں پیش کرتے، سن سکتے، حالات دنیا کو جانتے، تو جب علی اور عائشہ کی جنگ ہونے لگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے دلوں میں آ کر دونوں کی صلح کیوں نہیں کروا دی؟ جب حسین مدینے سے مکہ جانے لگے اور مکہ سے کوفے جانے لگی، نبی نے وہیں حسین کے دل میں آ کر فوراً کہا، کیوں نہیں کہا کہ نواسا نہ جاؤ، تمہیں وہ کوفے والے شہید کر دیں گے۔ اللہ کے نبی اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں، ان دنیا کے حالات کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ یہ بنائی ہوئی بات ہے لوگوں کی، صرف اس لیے کہ پیٹ کا دھندا چلتا رہے کہ یہ جو قبر میں جتنے پڑے ہوئے ہیں یہ سب غیب جانتے ہیں، یہ سارے